ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورۃ النصر کے بعد سورۃ اللہب کی تلاوت کی گئی. گزشتہ سورۃ النصر میں رب تعالیٰ نے اہل حق کی کیسے مدد کی جاتی ہے اور سارا جہان مخالف ہو جائے، ایک رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب کی سرزمین سے تنہا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے نظام عالم کو چیلنج کر کے حق کی صدا بلند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے مدد و نصرت کے وہ مظاہر ہوتے ہیں کہ وہ تنہا شخص جو یتیمی کی حالت میں پرورش پا کر ایسے وقت تنہا کھڑا ہے جبکہ سارا نظام اس کا مخالف ہے، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانے میں اہل حق کی پذیرائی، اہل حق کے ساتھ اس کی مدد و نصرت، یہ قانون خداوندی میں طے ہے. سورۃ النصر نے بتلایا کہ سارا جہان مخالف ہو تب بھی اہل حق کے لیے اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہوتی ہے، اور ایسی عظیم الشان فتح نصیب ہوئی. 10 سال پہلے وہ زمانہ تھا، وہ وقت تھا کہ مکہ مکرمہ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیفوں مشقتوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے، اور جب نکلے ہیں مدینہ منورہ کی طرف تو بچتے بچاتے ایک رفیق، ایک دوست کے ساتھ شاہراہ سے بھی نہیں بلکہ کھیتوں اور پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے کہ دشمن سخت ترین جانی دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے وہ مدد ہوئی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایسی عظیم فتح کے باوجود عاجزانہ بندگانہ انداز سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اہل حق ہر زمانے میں کامیاب رہیں گے، رب تعالیٰ کی مدد کے مستحق رہیں گے. لہذا مسلمان کو یہ یقین، یہ عقیدہ ہر زمانے میں رکھنا چاہیے کہ بہرحال فتح تو اسلام ہی کی ہے، مسلمان ہی کامیاب ہونے ہیں. اب اگر کہیں فتح نظر نہیں آ رہی ہے اور مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، تو یہ رب تعالیٰ کا کامیابی کی راہ پر لے جانے کا ایک پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے، فتح کی طرف لے جانے کا ایک دور مکمل ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جو ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، جو کام پر لگے ہوئے ہیں، جو اپنی ذمہ داری سے بیٹھ نہیں گئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں چمکاتے ہیں، انہیں نکھارتے ہیں، انہیں سنوارتے ہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی فتح جنہیں ملتی ہے وہ بندے تو رب کے منتخب ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، باصفات ہوتے ہیں. دنیا کو نظر آ جاتا ہے کہ ایسے بنو تو رب کی فتح آئیں گی، ایسے بنو تو رب کی مدد اور نصرت آئیں گی، اور ویسا بنانے کے لیے اللہ رب العزت ان آزمائشوں کے دور سے گزارتے ہیں.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر بھی جب آزمائشیں آئی تو بعض وقت تو ایسے بھی گزرے کہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے، اتنے سہمے ہوئے تھے کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب کب مدد آئیں گی۔ قرآن مجید نے کہا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت مومنین کو ایسے آزمائش میں جکڑا گیا کہ ایک بری طرح سے انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، سخت ترین انداز سے انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، لیکن نبی کی خبر یقینی تھی، اس پر ایمان تھا۔ جب کوئی نئی تکلیف آتی تو صحابہ کی زبان پر جاری ہوتا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا ہمارے رب نے اور ہمارے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچ تھا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، وہ آزمائش، وہ مصیبت ان کے ایمان میں، ان کی خود سپردگی ہی میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہرحال مدد فرمائی اور فتح نصیب ہوئی۔ یہ سورۃ النصر کا مضمون تھا۔ اس سے جڑی ہوئی بات سورۃ اللہب میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جب اہل حق کے ساتھ نصرت ہے تو اللہ، اس کے رسول، اسلام اور مومنوں کے دشمنوں پر اللہ کا قہر و غضب ہے۔ ایک دشمن خدا، ایک دشمن رسول، مکہ مکرمہ کے دو سخت ترین زہریلے لوگوں میں ایک زہریلے شخص ابو لہب کا تذکرہ اس صورت میں پیش کیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ جہاں اہل حق کو نصرت ملنی ہے وہیں اہل باطل پر اللہ کا غضب نازل ہونا ہے۔ قرآن کریم کا یہ انداز ہے، جہاں پر ایمان کا تذکرہ ہوا وہاں کفر کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہوا وہاں اہل کفر کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جنتیوں کا بیان ہو وہیں جہنمیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مدد کے تذکرے کے بعد اللہ کے غضب کا تذکرہ، اللہ رب العزت کے عذاب اور اس کی پکڑ کا تذکرہ سورۃ اللہب کے اندر کیا گیا۔ مومنین کو رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، مصیبت اور پریشانی کے آنے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹوٹ جانا، پریشان ہو جانا یہ تو انسان کی فطرت ہے، لیکن رب کے وعدوں پر یقین رکھ کے جم جانا، اس آزمائش میں کھرے اترنا، یہ مومن کی شان ہے۔ سورۃ اللہب جو کہ قرآن کریم کی صورتوں میں نزول کے اعتبار سے چھٹے نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 5 صورتیں نازل ہوئی۔ 5ویں نمبر پر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، جیسے پہلے نمبر پر سورۃ العلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، تو یہ چھٹے نمبر پر نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ مکرمہ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اپنے دوستوں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں اسلام پیش کر رہے ہیں، اور جو قبول کر لیتا ہے اسے اپنے ایمان کو چھپا لینے کی تلقین ہو رہی ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھو۔ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اب یہ چھپ چھپا کر دعوت سے آگے بڑھیے اور قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ زمانہ وہ تھا جب مکہ والوں کو ایک دشمن کی طرف سے حملے کی دھمکی ملی تھی۔ بنو کنانہ بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کا سردار تھا سراقہ بن مالک، اور بڑا بااثر تھا، قبیلہ بھی بڑا اور دیگر بہت سارے قبائل سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے مکے والوں کو کسی بات پر ناراض کر دیا تھا تو مکے والے اسے دشمن سمجھتے تھے، وہ مکے والوں کو دشمن سمجھتا تھا، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ اب مکے کی آبادی مختصر،
اور مکے والوں کو جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ سراقہ بن مالک مکے پر حملہ کرنے والا ہے تو یہ خبر ان کے لیے فکر انگیز تھی، پریشان کن تھی۔ ہمیشہ کھٹکا لگا ہوا تھا کہ اب بنو کنانہ کی طرف سے کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ ادھر یہ صورتحال ہے اور ادھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے کہ اب برملا علی الاعلان 2 ٹوک آپ دعوت پیش کر دیجئے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ حکم ملا، اور وہاں کا سیاسی نقشہ یہ ہے کہ بنو کنانہ کے حملے کا بھی اندیشہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے۔ صفا پہاڑی یہ اس زمانے کا سب سے بڑا میڈیا تھا، جہاں سے بہت کم وقت میں بہت دور تک بڑی تیزی کے ساتھ کوئی خبر پہنچائی جاتی تھی۔ کوہ صفا پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ نے سفید چادر ہوا میں لہرائی۔ بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں تو اس وقت تھی نہیں، کوہ صفا دور دور سے بھی نظر آ جاتا تھا، اور سب کو یہ اندیشہ بھی خدشہ بھی تھا کہ کوئی خبر آنے والی ہے، اور ادھر نگاہیں لوگوں کی لگی ہوئی تھی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرتی انتظام ہو رہا تھا۔ جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے اپنی سفید چادر کو ہوا میں لہرایا، ساری آبادی نے کوہ صفا پر آپ کو کھڑا دیکھ لیا۔ اب کوہ صفا کا میڈیا اس زمانے میں اتنا اہمیت رکھتا تھا کہ اگر کوئی اعلان وہاں سے کیا جا رہا ہے تو ہر گھر کے فرد کو وہاں پہنچنا لازمی ہوتا۔ یہ اپنی قوم سے وفاداری کا سب سے پہلا تقاضا ہوتا کہ اس خدشے، اس اندیشے کو معلوم کرو جو ہم پر آنے والا ہے۔ لہٰذا ہر گھر کا فرد وہاں پہنچا۔ جو نہیں پہنچ سکا اس نے اپنے کسی شخص کو اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور وہاں جا کر میری ترجمانی کرو۔ سارے کے سارے وہاں پہنچے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر لوگوں سے کہا کہ اے بنو فہر، اے بنو مالک، اے بنو ساعدہ، اے بنو مخزوم، اے بنو عبد مناف، بڑے بڑے قبائل کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ جبل ابو قبیس کے طرف سے تم پر حملہ ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مان لو گے، تسلیم کر لو گے؟ لوگوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ اب ہمارے درمیان ایک طویل عرصہ زمانہ گزار چکے ہیں، نبوت سے پہلے کا 40 سال کا دور، نبوت کے بعد کا یہ دور، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ آپ جو کہیں گے ہم اس کی تصدیق کریں گے، مانیں گے کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی سب نے بات کی تصدیق کی تو فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں ایسے سخت ترین عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہا، ایمان قبول نہیں کیا، تو رب تعالیٰ کی فوج کے معصوم فرشتوں کی کارروائی کے تم مستحق ہو جاؤ گے، اس کے شکار ہو جاؤ گے۔ وہ عذاب جو تمہیں پکڑ لے گا وہ ان معصوم فرشتوں کی طرف سے قہر اور غضب کا ہوگا۔ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو سب تو بنو کنانہ کے حملے کی خبر سننے کے مزاج سے پہنچے تھے۔ جیسے ہی ایک نئی بات سنی، جو بات اس سرزمین پر ایک طویل عرصہ پہلے سنی گئی تھی جبکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعوی نبوت فرما کر توحید کا اعلان فرمایا تھا، اس کے بعد سے لے کر اس سرزمین پر یہ کلام سنا ہی نہیں گیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے سنا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ ایمان کیا ہے اور ایک اللہ کو ماننے کی بات،
اور جو اعلان کر رہا ہے ہمارے ساتھ رہنے والا شخص محمد اس کے رسول ماننے کی بات، ورنہ اس کے نتیجے میں پکڑ اور عذاب کا بیان اور سخت دھمکی، تو سب کے سب آپس میں چرچے کرنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کس لیے بلا لیا ہے، یہ کس لیے بلا لیا ہے۔ ایک شخص وہی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جس کا نام عبد العزیٰ تھا، عزیٰ مکے والوں کا ایک معبود تھا، ایک بت تھا، اور یہ عبد العزیٰ اس عزیٰ کا بندہ جس کی کنیت ابو لہب تھی، اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر ایسے جیسے عورتیں لڑائی کے وقت میں آگے آگے ہاتھ بڑھا کر اپنے مخالف کے چہرے کو پکڑ کر نوچ ڈالنے کی ارادے سے اور اس ایکشن کے ساتھ، اس حرکت کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا، اور صاف طور پر اس گستاخ رسول نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے کہا تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، ہمیشہ کے لیے تم تباہ ہو جاؤ، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ وہ جو اعلان ہوا ہے، وہ جو تم نے سب کو جمع کیا ہے، کیا اس مقصد سے جمع کیا ہے؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، سب سے پہلی پہل اس نے کی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے۔ آپ اکیلے تھے، صحابہ جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ بھی جمع تھے، چھپے ہوئے تھے، لیکن ابو لہب کی گستاخی کے بعد پھر سارا مجمع متنفر ہونے لگا۔ اس نے ایک جملہ کہا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، العیاذ باللہ، لیکن قرآن مجید کی پوری سورت اللہ نے نازل کر دی اس ابو لہب کے خلاف، اس ابو لہب کی بربادی اور تباہی کے اعلان میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے نبی کی تباہی اور بربادی نہیں، انہیں تو ساری کائنات کی آبادی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہاں ابو لہب کی بربادی طے ہو چکی ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چاچا تھے، چاچا مطلب تایا تھے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ 10ویں نمبر پر سب سے چھوٹے بھائی تھے، اور ان کے 9 بڑے بھائی تھے۔ ان 9 میں سے 2 کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، ان 6 پھوپھوؤں میں صرف ایک پھوپھی کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو لہب اس طرح سے کہہ رہا ہے تو آپ نے ہر قبیلے کو مخاطب کیا اور صاف طور پر کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، انقذوا انفسکم من النار، اے بنو مالک انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنو ساعدہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنو عبد مناف، یہاں تک کہ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہا کہ پھوپھی جان آپ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن یہ نسب، یہ رشتہ کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ وہیں پر آپ نے حضرت اپنی پھوپھی جان سے بھی یہی بات کہی۔ اس طرح سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا اجتماعی طور پر دعوت کا فنکشن، وہ موقع، وہ پروگرام مکمل ہوا اور کھل کر آپ کی مخالفت اور دشمنی شروع ہوئی۔ قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب ہی کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا اللہ رب العزت نے، مستقل ایک لائن لگا دی اس کی تباہی اور بربادی کے بیان میں کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئی۔ بڑا کثیر العیال تھا، اس کے لڑکے تھے اور جوان تھے اور بیٹیاں تھیں، خوبصورت تھی،
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے بچوں کو لے کر بڑا مشن تیار کرتا تھا اور مخالفت کرتا تھا، اور جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا جا کر آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ قرآن مجید نے کہا کہ اس کی یہ سازش ہے، یہ مکر کوئی کام نہیں آئے گا، نہ اس کا مال ساتھ دے گا، نہ اس کی اولاد ساتھ دیں گی، نہ اس کی بیوی اس کا ساتھ دے سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں ان دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ اور ابو لہب کی بیوی جس کا نام عروہ اور ایک روایت میں عورہ، یہ دونوں نام بیان کیے گئے ہیں، یہ ابو لہب کی بیوی تھی اور اس کی کنیت تھی ام جمیل۔ یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین دشمن تھی، اور سارا خاندان ہی بڑا دشمنی پالا تھا۔ یہ عروہ عورہ ابو لہب کی بیوی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے ابتدائی زمانے میں، ان کی سگی بہن تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی پھوپھی تھی۔ اسلام کی دشمنی میں یہ خاندان ابتدا سے بڑا مشہور تھا۔ غزوہ احد سے لے کر فتح مکہ سے پہلے تک تو سارے معرکوں میں اس ام جمیل کے بھائی ابو سفیان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ساری جنگوں میں سپہ سالار کی حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف کھڑے تھے۔ تو ام جمیل بھی اسی خاندان کی ابو سفیان کی سگی بہن تھی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے بچوں کو بھڑکایا کہ دیکھو ان کی بیٹیاں تمہارے نکاح میں، وہ بیٹیاں ایک اللہ کو مانتی ہے، اپنے باپ کو محمد ابن عبداللہ کو نبی مانتی ہے، اور تم ان کو اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہو۔ انہیں ڈراؤ، انہیں دھمکاؤ، انہیں اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناؤ تاکہ وہ اس راہ سے ہٹ جائے۔ اپنی بہوؤں کو پریشان کیا، انہیں تکلیفیں دی، مشقتوں میں ڈالا۔ ساس کے ظلم سے جب وہ باز نہیں آئیں تو بیٹوں سے کہا کہ اب تمہاری باری ہے۔ بیٹوں نے جب اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اپنے شوہروں کے ظلم بھی وہ سہتی چلی گئی، لیکن راہ حق سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے اپنے شوہر کو تانے دیے کہ دیکھو یہ ابو لہب ہے جو ساری دنیا کو محمد کے خلاف بھڑکاتا پھرتا ہے، اور ساری دنیا میں اس کے چرچے ہیں کہ یہ محمد کا بڑا دشمن ہے، لیکن چراغ تلے اندھیرا ہے۔ یہ محمد کے چراغ کو بجھانے کے لیے چلا ہے، اور وہ چراغ تو اس کے گھر میں جل رہا ہے۔ ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لو، ذرا اپنے حالات بھی دیکھو۔ تمہاری بہویں تو اللہ کا نام لیتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے۔ وہ گھر آیا اور اپنی بہوؤں کو دھمکانے لگا۔ دونوں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اگر اسلام کے علاوہ ہم سے آپ کو کوئی شکایت ہے تو بتلائیے، ہم نے آپ کی خدمت میں کوئی کمی کر رکھی ہے، کوئی اور ہماری طرف سے آپ کو تکلیف مشقت پہنچ رہی ہے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان تکلیف و اذیت و مشقتوں سے ہم اسلام سے پھر جائیں گے تو آپ ہمیں آروں سے کاٹ دیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کریں گے۔ جب دیکھ لیا ابو لہب نے کہ اب کام نہیں بننا ہے تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ یا تو اپنے باپ کو چن لو یا محمد کو چن لو۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کو منتخب کرتے ہیں، آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، جاؤ انہیں گھر پہ چھوڑو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی ہے۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ وہ ابو لہب اور ابو جہل دونوں باری باری رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے سرگرداں ہوتے،
جہاں پیارے آقا تشریف لے جاتے کبھی ابو جہل کبھی ابو لہب کوئی نہ کوئی بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے اور خوبصورت انداز سے اسلام کی توحید پیش کرتے، ابو لہب پیچھے کھڑا ہوتا، کہتا یا ایھا الناس، اے لوگو میری طرف متوجہ ہو، مجھے سنو، میں عبد العزیٰ عبد المطلب کا بیٹا اور یہ محمد میرا بھتیجا جو کہ بددین ہو گیا ہے، اپنے باپ دادا کا دین ان کا طریقہ اس نے چھوڑ دیا ہے، اس کی پیروی مت کرنا، اس کی بات کو نہ سننا، میں جو تمہیں بتلا رہا ہوں اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلو، میری ہی بات سنو، اس کی بات مت سننا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے قافلوں میں دعوت اسلام لے کر تشریف لے جاتے۔ حج کا سلسلہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا، وہاں سے حج چلا رہا تھا، اگرچہ اس میں بگاڑ خرابیاں بے شمار ہو چکی تھی، لیکن ملت ابراہیمی میں ہونے کی وجہ سے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے کچھ نقوش باقی تھے، تو حج جاری تھا اور ابو جہل اور ابو لہب حجیوں کے قافلوں میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے اور جا جا کر ایک ایک شخص کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتے۔ اللہ رب العزت نے جب فیصلہ فرمایا سورۃ لہب کے اندر کہ اللہ ابو لہب کی ہلاکت کا فیصلہ کر رہا ہے، تو اس کی ہلاکت کا کیسا انتظام ہوا؟ 13 سال تک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر مخالفت کرتا رہا اور ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر جگہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہا۔ جو اسلام قبول کر لیتا اسے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا۔ اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا، لیکن یہ گورا تھا، اتنا گورا تھا، اس کا رنگ کے سرخی مائل تھا، لال، اس لیے اس کا نام، اس کی کنیت ابو لہب پڑی۔ لہب کہتے ہیں آگ کا شعلہ، تو اس کے چہرے، اس کے گال ایسے تھے جیسے آگ کا شعلہ ہو۔ اللہ رب العزت نے سورۃ لہب کے اندر اسی کے نام سے اس سورت کا نام رکھا، تبت یدا ابی لہب، اور دوسرے نمبر پر پھر لہب نارن ذات لہب، یہ لہب آگ کا انگارہ ہے، آگ کا شعلہ ہے، جو دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اس کی ہلاکت کو بیان فرمایا اور دنیا کو دکھا دیا، اور آخرت کی ہلاکت کا بھی اس صورت میں تذکرہ فرمایا۔ دنیا کی ہلاکت کا کیسا انتظام ہوا؟ 13 سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ نبوت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں 17 رمضان کو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے آ رہے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے مدینے کی شاہراہ پر جو شام سے مکہ جاتی تھی وہاں پہنچے اور تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان کا لشکر تو نکل گیا۔ ادھر ابو جہل کو اطلاع پہنچا دی گئی تھی، کر دی گئی تھی اطلاع کہ دیکھو ہمارے قافلے کو کہیں لوٹ لیا جائے، اس لیے تم فوری ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ ابو سفیان تو اپنے سیاست سے، اپنی مہارت سے نکل گئے مکہ، لیکن مکے والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے زیالوں کو، اپنے ہیروز کو، نوجوانوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابو جہل کے ساتھ نکال کر پھینک دیا اپنے اندر سے، اور کہا کہ جاؤ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ ابو جہل کی سرکردگی میں 1000 مسلح جنگجوؤں کا دستہ، بڑی فوج مدینے پر چڑھائی کے لیے مکے سے نکلی، لیکن ابو لہب کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس 1000 کے لشکر میں شامل ہونے کی ابو لہب کی ہمت نہیں ہوئی۔ لوگوں نے اسے تانے دیے، اسے برا بھلا کہا کہ تمہاری تو محمد سے دشمنی بڑی مشہور تھی، سالوں سے اس کے چرچے ہیں، اب جب موقع آیا ہے
ایسے سخت ترین حملے کا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں کو، ان کی نئی آبادی کو، مدینے ہی کو ختم کر دیا جائے، تو تم کیوں بیٹھے ہو گھر میں، کیوں نہیں جاتے؟ لیکن وہ نہیں گیا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے مردانگی کا مظاہرہ اس کی قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا۔ جیسے مدینے میں بدر میں کافروں کی شکست کی اطلاع مکہ پہنچی، مکہ مکرمہ کافروں کی شکست کی اطلاع پہنچی، تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور بہت نادم ہوا، اور شرمندگی سے گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا کہ میں کیا منہ دکھاؤں لوگوں کو۔ اتنا بڑا سردار اگر جنگ میں جاتا، شکست پھر ہوتی، مر جاتا یا بچ کر آتا، تو منہ دکھاتا کہ پہنچا تو تھا، مقابلے کے لیے کھڑا تو تھا، میں نے کچھ ان کا نقصان بھی کیا، لیکن یہ تو جنگ سے منہ چھپائے گھر میں بیٹھا تھا۔ اب میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں، گھر میں بیٹھا ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذلت آمیز موت کا فیصلہ ہوا، اور اس کے جسم کے اندر باریک باریک دانے نکلنے شروع ہوئے۔ اہل عرب اسے عدسہ کہتے تھے، جیسے چنے کی دال ہوتی ہے ویسے چھوٹے چھوٹے دانے اس کے جسم میں پیدا ہوئے، اور وہ دانوں سے زخم بنا، اور وہ طاعون کے مرض کا شکار ہو گیا۔ لیکن سارے بیٹے اور اس کا مال، اس کا اسباب، وہ سب بے وفائی کر گئے، اور باپ کو اس جنگل میں تنہا چھوڑ دیا کہ کہیں وہ طاعون کا مرض ہمیں نہ لگ جائے، اس بیماری کے کہیں ہم شکار نہ ہو جائے۔ اب اس کے کھانے پینے کا، اس کی دوائی کا انتظام کیسے کیا جائے؟ اولاد قریب نہیں جا رہی ہے۔ ایک حبشی غلام کو کرائے پر لیا، پوچھا کہ تم کام پر جاتے ہو، تمہیں کتنی اجرت ملتی ہے؟ اس نے کہا 10 درہم ملتے ہیں۔ اس سے کہا کہ ہم تمہیں 20 درہم دیں گے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ 20 درہم مل رہے ہیں، اور پھر چھاؤں میں رہنا ہے، سخت ترین دھوپ میں بھی مزدوری نہیں کرنی ہے۔ وہ راضی ہو گیا۔ جیسے ہی یہاں پہنچا، اسے پتا چلا کہ اس بیمار بڈھے کو دوائی دینا ہے اور کھانا کھلانا ہے، دودھ پلانا ہے۔ اس نے ہاں کر دی، لیکن ادھر سے اپنی اجرت بھی لیتا ہے اور خود پھل کھا لیتا ہے، دودھ پی جاتا ہے۔ اس کافر کو ایسے ہی بھوکا رہنے دیا کہ اس کے پاس بھی نہیں جاتا ہے۔ ایسی بیچارگی کے ساتھ، ایسی بے بسی کے ساتھ ابو لہب کی جب موت ہوئی ہے، وہ مر گیا، اس کا منہ کھلا رہا۔ 3 دن گزر گئے، جب اس طاعون کے مرض سے اس کا سارا جسم سڑ گیا۔ مرنے کے بعد 3 دن اس کا جسم سڑتا رہا، اور جب وہ بدبو جنگل سے آبادی تک پہنچنے لگی، تب پتہ چلا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اور جسم اتنا سڑ گیا ہے کہ اس کی بدبو سے آبادی کے لوگوں کے لیے مشقت پیدا ہو رہی ہے، مشکل پیدا ہو چکی ہے۔ تب اس کے بچے حرکت میں آئے، اور حبشی غلاموں کو کرائے پر لیا، اور دور سے گڑھا کھودا گیا، اور بڑے بڑی لکڑیوں سے اس کے جسم کو دھکیل کر اس گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور پتھر پھینک کر، دور سے پتھر پھینک کر اس گڑھے کو بند کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا کا دنیا نے ایسا منظر دیکھا کہ کیسی ذلت آمیز اس کی موت ہوگی۔ ادھر قرآن نے کہا کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ تو دیکھیں، وہ دودھ جو اسے پہنچانا تھا، اولاد نے کچھ کوشش کی تھی، لیکن وہ دودھ بھی اس تک نہیں پہنچا، اس کی دوائی بھی اس تک نہیں پہنچی، اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئی، اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ بیوی نے بے وفائی کر دی۔ اس کی بیوی ام جمیل مالدار تھی، زیورات سے لدی ہوئی، لیکن انتہائی بخیل اور کنجوس تھی۔ خود جنگل جاتی تھی، کوئی ملازمہ بھی نہیں رکھی تھی کہ اسے پیسہ دینا پڑے گا۔ خود جنگل جاتی، لکڑیاں کاٹ کر توڑ کر لاتی، اپنے سر پر اس کا گٹھا رکھ کر، اور اپنے کھانا پکاتی، روٹیاں پکاتی،
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین مخالف تھی. وہ جو واقعہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھا دیتی، وہ یہی ام جمیل تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مسجد حرام تشریف لاتے. ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تہجد کی نماز آپ پڑھتے تھے، تو اندھیرے میں پیارے آقا اپنے گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لاتے. اندھیرے میں جب راستے میں کانٹے ہوتے آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کے پاؤں میں چپ جاتے. اسی مقصد سے رات کو جاگ کر اپنی دشمنی کا ایسا مظاہرہ کرتی کہ ایک راستے میں کانٹے بچھا دیتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی. اپنے گھر والوں کو بھڑکایا، بہوؤں پر ظلم کیا، بیٹوں کو بھڑکایا، شوہر کو تانے دیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست بھی مخالفتیں کی، تانے دیے، برا بھلا کہا. رب تعالیٰ نے اس کا تعارف کرایا، وَامْرَأَتُهُ، اور اس ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب، وہ لکڑیوں کو اٹھانے والی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں منز کی رسی، بٹی ہوئی سخت ترین رسی اس کے گلے میں پھنسی. دنیا کا بھی یہ منظر بیان ہوا اور آخرت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ دنیا میں بھی اس کی موت اسی طرح سے اس رسی کے ذریعے ہوگی. موت بھی ویسے ہی ہوئی. وہ آ رہی تھی جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر رکھ کر، اور ان لوگوں کا یہ معمول، یہ طریقہ تھا کہ لکڑیوں کے گٹھے کو رسی سے باندھ لیتے، سر پر رکھ دیتے، اور رسی اپنے چہرے پر اپنے سامنے لٹکا کر اسے پکڑ کر بیلنس کرتے کہ آگے پیچھے گر نہ جائے. وہ رسی کو پکڑی ہوئی چل رہی تھی. ایک پتھر آیا سامنے، ایک پتھر اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، اور وہ جب پیچھے کو گری تو رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گلے میں اٹک گئی، اور اس کے گرنے سے پہلے وہ لکڑیوں کا گٹھا پیچھے گرا، اور وہ رسی کا پھندا اس کے گلے میں اس کی موت کا پھانسی کا پھندا بن گیا، اور اسی میں اس کی موت ہو گئی. تو موت بھی اسی رسی سے ہوئی، اور جہنم کے اندر بھی ایسے ہی آگ کی رسی کے ذریعے سے اس کے عذاب کا فیصلہ ہوا. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنیاں اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والی کو حمالۃ الحطب کہا گیا، لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی. اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، حمالۃ الحطب، حطب یعنی لکڑیاں، تنکیں، یہ اٹھا اٹھا کر آگ جلاتی تھی. تو یہ چغل خور بھی تھی. حمالۃ الحطب کا ایک مطلب چغل خور بھی ہے، وہ چغلیاں کرنے والی. جیسے چغل خور تنکے ڈال کر آگ بھڑکاتا ہے، ایک ایک برائی، اس کی برائی اس کے پاس، اس کی برائی اس کے پاس کر کے آگ بھڑکاتا ہے. ایسے تنکے جمع کر کے آگ بھڑکانے والی یہ بھی ویسی ہی تھی. زندگی بھر غیبتوں اور چغلیوں کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتی رہی اور دشمنی کا مظاہرہ کرتی رہی، اور موت بھی ویسے ہی ہوئی کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے تھی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی موت کا سامان ہوا. تو ابو لہب بھی ہلاک ہوا، اس کی بیوی بھی ہلاک ہوئی، اس کا مال اسباب کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے. سورۃ اللہب کا جو اہم ترین موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام، جو سورۃ الکوثر میں بھی بیان کیا گیا تھا، اور سورۃ اللہب کے ضمن میں لازمی طور پر اس کا تذکرہ ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمان کے نزدیک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت و مقام کیا ہے اور اس مقام کا حق کیا ہے. یہ مذاکرہ ہمارے ایمان کے جلا کے لیے، ہمارے ایمان کی ترقی اور تقویت کے لیے لازمی و ضروری ہے، جو انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کیا جائے گا. اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا